جب تک نماز کی دعائیں اور تسبیحات اور دیگر چیزیں وہ یاد نہ کریں اس وقت تک جتنی تسبیحات چھوٹی موٹے وہ یاد کر سکتا ہے اسے یاد کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے باوجود نماز کی اہمیت کے باوجود دیگر احکامات کی اہمیت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں امت اقرا لا تقرا، جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اقرا سے خطاب کیا، پڑھو کہہ کر کے خطاب کیا، وہ امت کی حالت یہ ہے کہ پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، دین کے متعلق علم نہیں ہے۔ امت اقرا لا تقرا، جس امت کو اللہ تعالیٰ نے اقرا سے خطاب کیا اس امت کا حال یہ ہے کہ دین کے علم سے واقف نہیں ہے۔ دنیا کا علم بہت سارا جو ہے معلوم ہے، لوگ کبھی یہ شکایت نہیں کریں گے کہ دنیاوی معاملے میں دنیاوی مسائل میں علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ موبائل جو لوگ ادھیڑ عمر کے ہیں یا پھر جو ہے زیادہ عمر کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے بچپنے میں ان کی جوانی میں موبائل موجود نہیں تھے، بعد میں اس کا استعمال کرنا جان لی۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا استعمال کرنے کے لیے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے لہٰذا میں موبائل یوز نہیں کروں گا۔ شوق بندے کے اندر جس قدر ہو اسی حساب سے وہ علم حاصل کرتا جائے گا۔ اگر شوق نہیں ہے تو پھر اس کے بعد علم حاصل نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ لکھنا نہ جانتے ہو، پڑھنا نہ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت دیا ہے، سننے کی طاقت دیا ہے، بصارت دیا ہے، قوت بصارت دیکھنے کے لیے، اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر بارہا ذکر کیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ جو لوگ جہالت میں ہیں ان کے تعلق سے کہتا ہے، کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے پاس دل ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہے، ان کے پاس آنکھیں ہیں اس کا استعمال نہیں ہے، کان ہے سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا، اس کا استعمال وہ لوگ نہیں کرتے۔ تب اس کا نتیجہ لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ جو لوگ لکھنے پڑھنے سے دور ہیں وہ یہی کہتے رہیں گے، یہی کہتے رہیں گے، کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گے۔ ٹھیک، آپ لوگوں سے ایک سوال کر لیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالیفیکیشن کیا تھی، تعلیمی لیاقت کیا تھی؟ ان پڑھ گوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کچھ بھی لکھنا پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا۔ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں اقرا، اللہ کے رسول کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اقرا، اللہ کے رسول پھر وہی جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر پکڑ کر کے دبوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کریں، مجھے اردو لکھنا پڑھنا آتا ہو، مجھے جو ہے میں دیکھ کر کے پڑھ لوں، ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دیا ہے اتنی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے۔ اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت کو بھیجا اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ جی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد سے نہ اللہ بھیجا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرنا، اور اس کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ علم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ جو نبی بنا کر کے بھیجا ہے اس کے کئی مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے تعلیم دینا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم بندوں کو دینا مقصود ہے، تعلیم دینا یہ بھی مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، کس چیز کا تعلیم دینا ہے؟ کس چیز کا؟ قرآن اور حکمت سے مراد حدیث، ان چیزوں کا علم بندوں کو دینا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد میں سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا بنا رہا ہے؟ معلم، کیا بنا رہا ہے؟ ٹیچر کی حیثیت سے اپوائنٹ کر اللہ تعالیٰ نبی بنا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک استاد، ایک معلم، ایک مربی کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے رہا ہے۔ کوالیفیکیشن کیا ہے اللہ کے رسول کی؟
کچھ بھی نہیں ہے جانتے ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت جو دیا ہے اس نعمت کا فائدہ اٹھا لیں گے تب بھی بندہ سیکھ بھی سکتا ہے، دوسروں کو سکھا بھی سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے ہم لوگوں کو علم حاصل کرنے کی طرف۔ علم دین اتنا یاد رکھ لیں، یہ آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں کہ چاہے تو ہم لوگ حاصل کریں گے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے ایک اور سوال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات بہت سارے پیدا کیا ہے، اپنے مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، انسان بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، شیاطین اور جنات بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد جب انسان کو پیدا کرنے کی باری آئی وہ سارا واقعہ ہم لوگ جانتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل انسانوں کو بنانے والی چیز کون سی ہے؟ علم۔ جی، علم۔ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو فرشتے سے بھی زیادہ ممتاز کیا، ان کو بڑھا کر کے پیش کیا، تو کون سی چیز تھی؟ علم۔ جی، علم۔ علم۔ کون سی چیز تھی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، فرشتے اللہ کے پاس استفسار کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم لوگ کروڑوں فرشتے ہیں، کافی ہیں تیری عبادت کے واسطے، ایک ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں جا کر کے خون خرابہ، فساد، ہنگامہ، اختلافات کرنے والا ہے، ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تمہارے علم میں نہیں۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ساری چیزوں کے بارے میں بتایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ ہر چیز کے نام دنیا کے اندر جو بھی ہیں، یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ شجر، یہ حجر، یہ ندی، یہ پانی، ساری چیزوں کے اسماء، ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا۔ وہ بتانے کے بعد فرشتوں کے سامنے لا کر کے مقابلے کے لیے لا کر کے کھڑا کرتا ہے، مسابقے کے لیے لا کر کے کھڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کے نام، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اس کا نام بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، فلاں کیا چیز ہے، فلاں کا نام کیا، فلاں کا نام۔ فرشتے دم رہ گئے، اللہ ہم لوگ اس کے بعد اس کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوع انسان کو، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کس چیز کے ذریعے سے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ ممتاز کیا؟ اس علم کی بنیاد پر۔ اگر یہ علم ہے تو بندے کے لیے بہت سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، بہت سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ممتاز کیا، انسانوں کو دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا کیا علم کی بنیاد پر۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو فرشتے کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ حجت نہیں کرتا تھا۔ یہ علم اسے حاصل کرنا ہم لوگوں کو ضروری ہے، دین کا علم بالخصوص ہم لوگوں کو حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرات، چاہے کوئی بھی عبادت کیوں نہ ہو جو روزمرہ زندگی میں ہم لوگ انجام دیتے ہیں، نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، زکوٰۃ، ساری چیزیں، کوئی بھی عبادت کیوں نہ ہو، جب تک اس کے متعلق علم نہیں ہوگا بندہ صحیح طریقے سے اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا، اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس عبادت کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ علم۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو پھر اس کے بعد بندہ وہ عبادت صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا، صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیں، لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے اکٹھا کیے گئے، خرچ کیے، صرف کیے، ساری چیزیں ہو گئی۔ جانے سے پہلے لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، دعوتوں کے انبار ہوتے ہیں، جا کر آنے کے بعد حاجی کا لقب لگتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ حج کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں؟ جمرات میں کنکری مارنا اگر چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ زوال سے پہلے مار لیا کنکری، کیا ہوگا؟ طواف 7 کے بجائے کچھ گڑبڑ ہوگا، کیا ہو گیا؟ درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، کیا کرنا ہے؟ مقام ابراہیم کے پاس نماز نہیں پڑھا، کیا کریں گے؟ صفا مروہ میں 7 جو چکر لگانے، دونوں جگہ 7 چکر لگانا ہے، یا پھر ایک میں 4 اور دوسرے میں 3 لگانا ہے۔ کچھ بھی علم نہیں، نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کیا، بس
ایسے جمع کیا، لوگوں میں چرچے ہوئے، گیا عبادت انجام دے کے آ گیا اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میری عبادت قبول ہو گئی. آپ پوچھیں گے آ کر کے دسیوں غلطیاں نکلیں گی اس کے اندر، اس بندے کا حج ہی قبول نہیں ہوا. اگر کاش وہ علم حاصل کر کے جاتا اس عبادت کے متعلق، عمرے کو جانے سے پہلے، حج کو جانے سے پہلے اس کے متعلق تفصیل سے علم حاصل کرتا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ حج کو جانے والوں میں سے اکثر 90% سے زیادہ افراد کی تعداد ایسی ہے جو حج کے متعلق تفصیل علم نہیں رکھتے. پڑھے لکھے لوگ بھی اس عبادت کو جیسے انجام دینا اسے انجام نہیں دیتے. یہ اکثریت کا معاملہ ہے. اسی لیے سعودی حکومت اللہ تعالیٰ پر رحم کرے، جگہ جگہ علماء کو کھڑا کیے ہیں، جہاں بھی تفسیر ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، وہ وہاں کر کے ٹوکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں کرنا، ایسے آپ لوگوں کو کرنا. ذرا ان کے تعلق سے، ان کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ کل اس کے تعلق سے کچھ اور باتیں بتانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ہے عالم. عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم حاصل کرنے والا، علم رکھنے والا اپنے پاس. ایک ہے عابد. یہ کون ہے؟ علم رکھنے والا اپنے پاس. اور ایک ہے عابد. عابد سے مراد عبادت کرنے والا. علم جس کے پاس ہے وہ عالم، جس کے پاس عبادت ہے، عبادت کرنے والا ہے، وہ عابد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالم اور عابد کے درمیان فرق. یہاں عابد سے مراد جس کے پاس علم نہیں، صرف عبادت کرنے والا. صرف عبادت کرنے والا، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس علم ہے، علم کی بنیاد پر عمل کرتا ہے عالم. اس کے اور اس کے درمیان کتنا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت میں سے، میری امت میں سے ایک چھوٹا ادنا سا بندہ اور میرے درمیان فضیلت کے اعتبار سے جتنا فرق، میرے مطلب اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، ایک عالم اور عابد کے درمیان کتنا فرق. آپ اس میں فرماتے ہیں میرے اور میری امت کے سب سے ادنا آدمی کے درمیان فضیلت کے اعتبار سے جتنا فرق ہے اتنا فرق ایک عالم اور ایک عابد کے درمیان. عبادت تو کرتا ہے لیکن علم کی بنیاد پر نہیں. جو دیکھا، جو سنا، اس کی بنا پر اپنی من مانی، اس کی تعلق سے تحقیق علم حاصل کرنے کی کوشش کچھ بھی نہیں. ایک علم کی بنیاد پر عمل کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور میری امت میں سب سے ادنا، امت میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. صحابہ کرام پہلے ہیں، پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد تابع تابعین، پھر اس کے بعد علماء، محدثین، مفسرین، فقیہ، یہ سارے لوگ. پھر اس کے بعد امت صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس امتی میں بھی سب سے ادنا امتی، معمولی سا امتی. اس کے مقابلے میں میری جو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی فضیلت ایک عابد اور ایک عالم کے درمیان. تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ علم کی اہمیت ہے، علم دین کی اہمیت ہے. کوئی بھی آپ درس میں بیٹھیں، جمعہ میں بیٹھیں، اختتام میں آپ اپنے اندر تھوڑا ریوائز کر کے دیکھ لیں. میں جو آدھا گھنٹہ صرف کیا ہوں، 20 منٹ صرف کیا ہوں، جمعہ میں 35 منٹ صرف کیا ہوں، اس میں سے میں کیا حاصل کر کے جا رہا ہوں. 2 پوائنٹ کافی ہیں. 2 باتیں اگر ذہن میں رکھ لیے پورے جمعہ میں سے، پورے خطبات میں سے، پورے بیان میں سے کسی عالم کی، صرف 2 باتیں اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے وہ مجلس آپ کی بیکار ہے، وہ مجلس آپ کی بیکار ہے. جاتے ہوئے ذرا جائزہ لیں کہ میں کیا حاصل کر کے جا رہا ہوں. جو کچھ سیکھا یا میں کچھ بھی نہیں سیکھا. آج میں جو بیٹھا ہوں اس مجلس میں میرا دماغ حاضر تھا یا پھر دماغ حاضر نہیں تھا. جمع حاضر واحد غائب کا اگر مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں اس مجلس کا فائدہ نہیں ہوگا. ذرا وقت انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 8:30 بجے تک انشاءاللہ آپ لوگوں کو فارغ کرنے کی ممکن جو ضرورت ہو سکتی کوشش کریں گے، یا پھر اس سے پہلے بھی آپ ہو سکے تو انشاءاللہ اس سے پہلے بھی فارغ کرنے کی کوشش کریں. بس درخواست ہے علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جو بھی عبادت انجام دیتے ہیں علم کی بنیاد پر کریں، ٹھوس علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر. یہ میرے پاس دلیل ہے اس وجہ سے میں کر رہا ہوں. تب جا کر کے شوق بھی پیدا ہوگا، بندے کا دماغ بھی حاضر رہے گا. پھر اگر دوسروں کو کبھی جو ہے بات کرنے کا موقع ملے تو ان کے سامنے بات ذکر بھی کر سکتا ہوں. کوئی اشکال ہو تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. ختم مجلس کی دعا کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.